یہ کہانی اس دیوار کی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے، وہ دیوار جسے ایک بادشاہ نے بنایا تھا تاکہ دو بربر قوموں کو روکا جا سکے، وہ دیوار جو آج بھی کھڑی ہے کہیں دنیا میں اور جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، وہ دیوار جو ایک دن ٹوٹ جائے گی اور پھر قیامت کی سب سے بڑی تباہی مچے گی۔ یہ ہے زوال قرنین کی دیوار کی داستان۔ کہانی شروع ہوتی ہے بہت پرانے زمانے سے، تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس کا نام تھا زوال قرنین۔ یہ نام عربی میں ہے اور اس کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ سکندر اعظم تھا، یونان کا عظیم حکمران۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور بادشاہ تھا جو سکندر سے پہلے تھا، مگر سب سے صحیح رائے یہ ہے کہ یہ کوئی مومن بادشاہ تھا جسے اللہ نے بہت طاقت اور حکمت دی تھی۔ زوال قرنین ایک بہت نیک اور عدل پسند تھا۔ اللہ نے اسے بہت ساری طاقت دی تھی، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، اس کی فوج بہت طاقتور تھی، اور سب سے بڑی بات اللہ نے اسے علم اور حکمت دی تھی۔ وہ الگ الگ زبانیں جانتا تھا، مختلف قوموں کے ساتھ بات کر سکتا تھا اور ہر جگہ کے حالات کو سمجھتا تھا۔ زوال قرنین نے اپنی زندگی میں 3 بڑے سفر کیے۔ پہلا سفر اس نے مغرب کی طرف کیا، یعنی مغرب کی سمت۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ صرف نظر کا دھوکا تھا، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو انہیں سزا دے یا چاہے تو نیکی سے پیش آئے۔ زوال قرنین نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے انہیں میں سزا دوں گا، اور جو مومن اور نیک ہوں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ پھر اس نے دوسرا سفر کیا، اس بار مشرق کی طرف، یعنی مشرقی سمت۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سورج اگتا نظر آتا تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس چھاؤں کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت گرم علاقہ تھا، وہاں بھی اس نے انصاف قائم کیا۔ پھر اس نے تیسرا سفر کیا، یہ سفر سب سے اہم تھا، یہ سفر تھا شمال کی طرف۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ بہت اونچے تھے، ان کے درمیان ایک وادی تھی، اور اسی وادی میں ایک قوم رہتی تھی جو بہت پریشان تھی۔ جب زوال قرنین اس وادی میں پہنچا تو وہاں کے لوگ دوڑ کر آئے۔ وہ بہت پریشان تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے، ان کی زبان بہت مشکل تھی، وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے تھے، مگر زوال قرنین کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اے زوال قرنین، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ ہر روز ان پہاڑوں کو پار کر کے ہمارے علاقے میں آتے ہیں، وہ ہماری فصلیں برباد کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو مار دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ ذوال قرنین نے پوچھا، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ 2 بہت بڑی قومیں ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بہت طاقتور اور بربر ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے، بس لوٹتے ہیں، مارتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کا تعلق یافس بن نوح سے ہے۔ یہ بہت پرانی قومیں ہیں اور ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے مقابلے میں ہر ایک کے بدلے یاجوج ماجوج کے 999 لوگ ہوں گے، یعنی اگر ایک جنتی ہوگا تو اس کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ اس سے ان کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، کچھ بہت لمبے، کچھ بہت پست قد اور کچھ درمیانے قد کے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت بربر اور خطرناک ہیں۔ جب وہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ وادی کے لوگ ان سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے زوال قرنین، ہم تمہیں بہت سا مال دیں گے، بس تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دو۔ زوال قرنین نے کہا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مگر تم میری مدد کرو، اپنی طاقت لگاؤ،
मैं तुम्हारे लिए ऐसी दीवार बनाऊंगा कि वो उसे पार ना कर सकें। फिर उसने काम शुरू किया। उसने जगह का जायजा लिया, पहाड़ों के दरमियान की वादी को देखा और मंसूबा बनाया। उसने कहा, मेरे लिए लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोग लोहा लाने लगे। बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए और उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक के ऊपर एक रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता दीवार बनने लगी। जब दीवार पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच गई तो उसने कहा, अब आग लाओ। बहुत बड़ी आग जलाई गई और धोनकनी से उसे तेज किया गया। लोहा सरख होकर पघलने लगा। फिर उसने कहा, अब पघला हुआ तांबा लाओ। तांबा पघला कर दीवार पर डाला गया। वो लोहे के दरमियान की खाली जगहों में भर गया। जब सब ठंडा हुआ तो एक इंतहाई मजबूत दीवार बन गई। ना उसे तोड़ा जा सकता था, ना उस पर चढ़ा जा सकता था। वो बिल्कुल हमवार थी और दोनों पहाड़ों से जड़ी हुई थी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने ज़वाल करनीन का शुक्रिया अदा किया, मगर उसने कहा, मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये मेरे रब की रहमत है। फिर उसने कहा, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को तोड़ देगा। ये दीवार हमेशा के लिए नहीं थी। आज भी ये दीवार मौजूद है, मगर अल्लाह ने उसे इंसानों की नज़रों से छुपा रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज रोज़ाना उस दीवार को खोदते हैं, शाम तक एक सौराख बना लेते हैं, मगर उनका सरदार कहता है कल आकर मुकम्मल करेंगे। रात में अल्लाह उसे दोबारा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि एक दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे और फिर दीवार नहीं भरी जाएगी। वो बाहर निकल आएंगे और ये क़यामत की बड़ी निशानी होगी। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये होगा। वो दजाल को कत्ल करेंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे और ज़मीन पर तबाही मचाएंगे। अल्लाह हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि मोमिनों के साथ पहाड़ पर पनाह लें। याजूज माजूज हर चीज़ तबाह कर देंगे, पानी पी जाएंगे, ज़मीन को बर्बाद कर देंगे। फिर अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े डाल देगा और वो सब एक रात में मर जाएंगे। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर बड़े परिंदे आएंगे और उन्हें उठाकर ले जाएंगे। फिर बारिश होगी और ज़मीन साफ हो जाएगी। फिर ज़मीन में बरकत आएगी, खुशहाली होगी। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम कुछ अरसा ज़मीन पर रहेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और इल्म अल्लाह की तरफ से है, शुक्र करना चाहिए और हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क़यामत ज़रूर आएगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह हमें हदायत दे और हमें फितनों से महफूज रखे। आमीन।